السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، سبحان دل اللہ۔ اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پنائے چرخ کہن پھول، دندان و لبو زلف رخ شاہ کے فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ سبحان اللہ۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل دستار حفظ کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور دو عنوانات کا اعلان آپ نے سماعت کیا ہے اور آپ نے سنا بھی دیکھا بھی ہوگا کہ آج کی محفل کا عنوان ہے قرآن مقدس اور اہل بیت۔ اسی مناسبت سے حدیث ثقلین کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ حالانکہ ہر دو عنوان اپنے اندر بڑی وسعت رکھتے ہیں، مگر بہت وقت آپ کا نہیں لیا جائے گا کیونکہ سردی کا موسم ہے اور بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں۔ سردی اتنی کڑاکے کی ہے کہ اب شامیانے کی چھت سے شبنم کے قطرے بارش کی شکل میں گر رہے ہیں، لیکن آپ کے حوصلے کی میں داد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کہ اللہ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے، آمین۔ ایسی سردی میں بھی اپنی حاجتوں کو روک کر کے آپ لوگ ہم لوگوں کو برداشت کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ میری سنی قوم کی، میری مسلم قوم کی علماء کے ساتھ عقیدتیں اور اپنے مذہب کے ساتھ وفاداری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، آپ کی نسلوں کو دونوں جہان میں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ لیکن کم سے کم میں آپ کا خیال کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو بہت شارٹ میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی، اللہ رب العزت اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ حجۃ الوداع اور دیگر بہت سارے مقامات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقلین فرمایا، اور ثقلین تثنیہ ہے جو ثقیل کا، یعنی کہ وہ اس چیز کو ثقیل کہتے ہیں جیسے کہ ایک مقام پر بخاری کی آخری حدیث میں بھی جو ہے وہ ثقیل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان پر یہ دو کلمے بہت بھاری ہیں، یعنی کہ جو بہت بھاری ہو، جو بہت قیمتی ہو، جو بہت وزنی ہو، اس کو ثقیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کے متعلق بھی ایک ضابطہ پڑھایا جاتا ہے، کشش ثقل، حالانکہ اس کی حقیقت جو بھی ہو، اس پر جس کا اختلاف اتحاد ہو، وہ کوئی میں جو ہے اختلاف اور بحث و مباحثہ یا مجادلے مناظرے کا کوئی بھی معاملہ شروع کرنے کے لیے نہیں آیا، صرف اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے۔ ثقیل اس کو کہتے ہیں جس میں کشش بھی ہو، جس میں کھچاؤ بھی ہو، جو قیمتی بھی ہو، جو مضبوط بھی ہو، جو وزنی بھی ہو، جو بھاری بھی ہو، اور اتنا بھاری ہو کہ اس کو پکڑنے والا بھی ہلکا نہ رہ جائے، اتنی مضبوط ہو کہ اس کو تھامنے والا بھی کمزور نہ رہ جائے، اتنی کشش ہو کہ سب کی جو ہے وہ کھچاؤ ایک طرف ہو اور ان کا اپنا کھچاؤ ایک طرف ہو۔ اگر یہ جملے آپ یاد رکھیں گے تو آپ کو آگے کی گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں دو تم میں ثقیل چیزیں، بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں کا دامن تم پکڑے رکھنا۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام پر فرمایا جب گمراہی عام ہو جائے، جب گمراہی پھیل جائے، اس وقت تو اپنے
اپنے داڑوں سے ان دونوں کا دامن پکڑ کے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اللہ اکبر۔ گمراہی سے بچانے کے لیے دو چیزیں چھوڑی، فرمایا میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ دو چیزیں کیا ہے؟ پہلے کے بارے میں فرمایا کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ پتہ چلا جب گمراہی کے دلدل میں لوگ پھنسنے لگے، جب لوگ گمراہی کے دلدل میں ڈوبنے لگے، اس میں جو دو چیزوں کا دامن پکڑنا ہے، اس میں پہلے نمبر پر فرمایا اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس کا دامن پکڑ لینا، گمراہی سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز پر گفتگو کرنے سے پہلے آج یہ ذرا کتاب اللہ کے متعلق کچھ باتیں سن لیں۔ جی ہو گئی بات؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و رب حبیبنا صلی محمد صلی اللہ تعالی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اصل میں جلسے والوں کو کچھ نہ کچھ اہم باتیں کرنی ہوتی ہے، وہ ضرورت ہے، تو اس لیے اس پہ کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے، ان کو موقع دے دینا چاہیے کہ وہ بات اپنی کر لیں۔ اگر کچھ اور رہ گئی ہو تو وہ بھی فرما لیں، تو تاکہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، کوئی بات نہیں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اصل میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں کہ میں اس کو لفظ بہ لفظ سنا دوں، وہ جو دل پر وارد ہوتی ہے بات تو پھر وہ بات کہی جاتی ہے تو ذہن سے نکل جاتی ہے، اس کے لیے آپ معاف فرمائیں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں تو بات آتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افروز میاں، میں نے کبھی حقانی تقریر، روحانی تقریر، عرفانی تقریر کا کبھی مطالعہ نہیں کیا ابھی تک موقع نہیں ملا۔ درود شریف پڑھے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس میں وزن بھی ہے، مضبوطی بھی ہے، کشش بھی ہے۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب، بے شک کتاب اللہ، قرآن، اللہ کی کتاب۔ اور یاد رکھنا اللہ کی جتنی کتابیں آئی زمین پر وہ اپنی اصل شکل میں اس وقت موجود نہیں ہے، جو اللہ نے بھیجی تھی اس میں لوگوں نے اس کتاب کے ماننے والوں نے اور اس نبی کے امتیوں نے اس میں ترمیم کر دی۔ اگر جو کتاب نازل ہوئی تھی ہو بہو بغیر کسی ترمیم کے، بغیر کسی اضافے کے، بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی زیادتی کے، اگر وہ کتاب بالکل مکمل موجود ہے تو اس کتاب کو قرآن مقدس کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جب تک قیامت نہیں آ جاتی، حالات کیسے بھی ہو، حکومت کیسی بھی ہو، مسلمانوں کے حالات کتنے ہی بگڑ جائے، قرآن مقدس میں کبھی تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ اکبر، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لینا۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہزاروں کا عاشقان رسول کا جمع غفیر ہے، اس وقت گھر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے۔ مولانا میں تکلیف میں ہوں، مولانا میں مصیبت میں ہوں، میں مصیبتوں میں گرفتار ہوں، سب کے مسائل ہیں، لیکن آؤ آج ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ اکبر، اگر تو روزی کے معاملے میں تکلیف میں مبتلا ہے، بچی کو رشتہ نہیں آتا یا کوئی بھی مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، بے چینی کا مسئلہ ہو، بے قراری کا مسئلہ ہو، تکلیف کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کا حل
حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت آسان ہے، اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لو، قرآن کا دامن پکڑ لو، قرآن کو تھام لو، مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھام لو۔ آپ جانتے ہیں میرے آقا، ہم سب کے آقا، غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو، جب کسی کا انتقال ہو اور وہ سکرات کی کیفیت میں ہو، جب وہ مرنے والا ہو، موت کے قریب وہ ہو، اس وقت کیا کرو؟ اللہ اکبر، اس وقت اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ توجہ کرنا، میں نے پہلے ہی کہا میں کوئی لمبی گفتگو آج نہیں کروں گا، وقت بہت زیادہ ہوا اور جو ہے وہ سردی کا موسم ہے، لیکن دو باتیں، دو عنوان ہیں، دونوں کے بارے میں ایک ایک بات پیش کر کے بات مکمل کروں گا۔ ہو سکا انشاءاللہ اس کے بعد پھر آنا ہوا تو آپ کے سامنے بات اور اللہ پاک کو کرنے کی توفیق دے تو بات ہوگی، لیکن آج دل کے کانوں سے اس کو سن لیں۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جب کوئی مرنے والا مر رہا ہو، جب کسی کی روح نکل رہی ہو، جب کسی پر سکرات کا وقت طاری ہو، جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو، اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ سورہ یاسین کا نام لے کر کے بات کی گئی، اور بھی سورتوں کا ذکر آیا، لیکن سورہ یاسین کا ذکر کثرت سے ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرو، کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں سورہ یاسین کی برکت سے اس کی موت کی تکلیف آسان ہو جائے گی، اس کی موت کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ تھوڑا توجہ کرنا، علماء سے پوچھو، علماء کا جمع غفیر موجود ہے، بڑے بڑے علماء یہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے خطبہ یہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے دانشور یہاں پہ موجود ہیں۔ زندگی کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھو زندگی میں اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہو تو کم سے کم دوست کہے گا یار تو ٹینشن مت لے، ہم تیری تکلیف کو شیئر کر لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کاروبار میں نقصان ہو گیا، اگر تیرا دیوالیہ ہو گیا، اگر تیرے پاس جو ہے معاملات ختم ہو گئے پیسے کے، ایک کام کر، ہم سب مل کر کے تیرا ساتھ دیتے ہیں، کچھ پیسے ہم لگا دیتے ہیں، دوست بھی سپورٹ کرتے ہیں، بھائی بھی سپورٹ کرتے ہیں، امی بھی سپورٹ کرتی ہے، بابا بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی کوئی تکلیف ایسی نہیں جس میں سپورٹر نہ مل جائے، جس میں پارٹنر نہ مل جائے، جس میں مددگار نہ مل جائے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو دوست کہتے ہیں یار تو پریشان نہ ہو، جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گرا دیں گے۔ ماں اپنا پلو جو ہے اپنے بیٹے کے پسینے سے پوچھتی ہوئی نظر آتی ہے، میرے لال پوری زندگی کی پونجی تج دوں گی لیکن تیرے پیشانی پر مایوسی کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر، دنیا کی مصیبت وہ ہے جس میں آپ کو پارٹنر ملیں گے، مددگار ملیں گے، اور دنیا کی مصیبت کو کوئی نہ کوئی حل ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے۔ لیکن اللہ اکبر، موت کی تکلیف کیا ہے؟ موت کی مصیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر سرہانے بیٹے ایک نہیں 10 بیٹے بھی سرہانے کھڑے ہیں تو باپ کی موت کی تکلیف کو کوئی ایک بیٹا نہیں اٹھا سکتا، کوئی بیٹا اس کو شیئر نہیں کر سکتا، اولاد اس کو شیئر نہیں کر سکتی، بہویں اس کو شیئر نہیں کر سکتی۔ اور موت کی تکلیف کتنی سخت ہے، آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو بتا دوں۔ اپنے مسائل کا حل یاد رکھنا صرف تعویذات کے اندر نہیں ہے، تعویذات میں ڈوبنے والی میری سنی قوم سن لو، ہر مشکل کا علاج تعویذ نہیں ہے۔ تعویذات میں سحر اور جادو کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن ہر مشکل کا علاج نہیں ہے، ہر مصیبت کا علاج نہیں ہے۔ تعویذات پر تکیہ کر کے بیٹھنے والی میری قوم، تیرے لیے تو اللہ کے رسول نے نسخہ کیمیا عطا کیا ہے۔ سن لو موت کی تکلیف کیا ہے۔ اللہ اکبر، صحابی رسول حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، جب کوئی انسان دنیا سے جا رہا ہو، جب کسی کی روح نکل رہی ہو، جب کسی کو موت آ رہی ہو، اللہ اکبر، یہاں نیک اور بد کی تمیز نہیں ہے، یہ نیک اور گنہگار کی ابھی یہاں پر تفریق نہیں ہے، یا مطلقاً سب کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے چاہے نیک ہو یا گنہگار، اس کے سینے پر ایسا بوجھ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کو اس کے سینے
پہ رکھ دیا گیا ہو، اگر کسی کے سینے پر زمین اور آسمان رکھ دیا جائے تو اس وقت اس کو کتنی تکلیف ہوگی؟ اس وقت اس مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے جوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، شراب کی نشستوں کو آباد کرنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں، رات رات بھر انٹرنیٹ پر بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں غور تو کرو، ایک منزل وہ آپ پر بھی آنی ہے، وہ مجھ پر بھی آنی ہے۔ وہ منزل کون سی ہے؟ وہ موت کی منزل ہے، وہ گھاٹی موت کی گھاٹی ہے، مرنا سب کو ہے۔ اللہ اللہ، صحابی رسول حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زمین اور آسمان اگر کسی کے سینے پہ سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اس وقت جو اس کی تکلیف ہوگی وہ تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے۔ ذرا تصور کرو، اگر گھر کا پنکھا سینے پہ گر جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، سینے پہ پتھر لگ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ڈرائیونگ کرتے وقت اگر کار کی اسٹیئرنگ سینے پر آ جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، وہ کیفیت آپ پر بھی آنے والی ہے، وہ کیفیت مجھ پر بھی آنے والی ہے۔ اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساعت آنے والی ہے۔ اللہ اکبر، سینے پہ زمین اور آسمان کو رکھ دیا جائے تو وہ تکلیف نہ ہوگی، مرتے وقت وہ تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی سی پہ بس نہیں، جب مرنے والا سانس لیتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے، وہ ناک کے سوراخ سے سانس نہیں لے رہا ہے، اس کو ایسا تنگ کر دیا جاتا ہے ناک کے سوراخ کو، اس کو یوں لگتا ہے جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے، اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی پر بس نہیں، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اللہ اکبر، اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت اگا دیا جائے اور پھر اس کی ڈنٹھل اس کے نیچے کے مقام سے کوئی کھینچے اس طرح سے کہ اس کی رگ رگ میں ببول کا کانٹا چبا ہوا ہو اور کھینچنے والا زور سے کھینچے تو اس وقت اس کے پیٹ کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت اس کی رگوں کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت اس کی شریانوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ عمرو ابن عاص کہتے ہیں جب روح نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ببول کا کانٹا کا درخت پیٹ میں اگا کر کوئی نیچے سے کھینچ رہا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے مرنے والے کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرماتے ہیں زندہ بکرے کی کھال ادھیڑی جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا تکلیف مرنے والے کو ہوتی ہے۔ اللہ کے سچے نبی غیب داں فرماتے ہیں ایک انسان کو 313 تلواروں سے ایک ساتھ حملہ کر کے مارا جائے تو 313 تلواروں کی ضرب اتنا تکلیف نہیں پہنچاتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت ہوتی۔ یہ موت کی تکلیف ہے اور اتنی پیاس لگتی ہے، اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر 7 سمندروں کا پانی منہ میں نچوڑ دیا جائے تو وہ پیاس کو کوئی بجھا نہ سکے، اور رشتہ دار چمچے چمچے سے پانی انڈیل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس تکلیف، ایسی تکلیف کبھی دنیا میں سنی، ایسی تکلیف کبھی دنیا میں دیکھی؟ کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ کسی نے کتنا ستائے، کوئی کتنی تکلیف پہنچائے، کاروبار کتنا اجڑ جائے، کاروبار کو کتنی بھی تکلیف ہو جائے، کچھ نہیں، اور اس وقت تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں۔ کوئی تسلی کیا دے سکتا ہے، کیونکہ کان بھی کام نہیں کر رہے ہیں، زبان بھی کام نہیں کر رہی ہے، ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر مرنے والے کے جسم کی طاقت نہ کھینچی جائے
تو وہ پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھاگے اور اس کی آواز ایسے نکلے جیسے بیل کاٹنے کے بعد جیسے وہ چیختا ہے، اس کے چیخنے کی آواز تم سنو۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کی، پیر کی، چلانے کی طاقتیں کھینچ لیتا ہے تاکہ وہ ہاتھ پیر کو ادھر ادھر نہ کر سکے، تڑپ نہ سکے، بے چین نہ ہو سکے۔ اگر لوگ مرنے والے کی اس موت کی کیفیت کو جان لیں تو شادیاں کرنا چھوڑ دیں، شادی شدہ بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیں، فرمایا اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں، اچھا کھانا کھانا چھوڑ دیں، اور لوگ استغفار کرتے ہوئے جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکتے رہیں۔ مرنے والے کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جانوروں کو پتہ چل جائے تو تم کو گوشت کھانے نہ ملے، جانوروں کی چمڑی سے ان کی ہڈی سے ان کی چمڑی لگ جائے، جانور جو ہے وہ گوشت ختم کر دیں، یہ کیفیت ہے مرتے وقت کی۔ لیکن اب سننا مسلمانوں، میرے اسی نبی نے جس نے یہ تکلیفیں بیان کی، فرماتے سورہ یاسین پڑھو، اگر تم قرآن کی تلاوت مرنے والے کے پاس کرو گے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کی یہ سب تکلیفیں ختم ہو جائے گی، تکلیفوں میں آسانی ہو جائے گی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس قرآن کی برکت سے، جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے، اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیف کیوں آسان نہیں ہو سکتی؟ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے مرنے والا، توجہ کریں، قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے، دوسرا کرے اس کے پاس بیٹھ کر تو اس کو یوں برکتیں نصیب ہو جائے۔ جب دوسرے کی تلاوت کی برکتوں کا یہ عالم ہے، اگر انسان قرآن کی خود تلاوت کرے تو برکتوں کا عالم کیا ہو؟ قرآن کا دامن پکڑو اور قرآن پر عمل کرو، قرآن مقدس کی صرف تلاوت نہ کرو بلکہ قرآن پر عمل کرو۔ آپ یہ جو سنتے ہیں نا، قرآن کو تھامنے والی قوم، بوریا نشین قوم، وہ قوم جو عرب کی بوریا نشین تھی، وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، وہ قوم، اللہ اکبر، جس قوم نے غربت میں زندگی گزاری، جب ان کے پاس قرآن آیا اور انہوں نے قرآن کا دامن پکڑا تو قرآن کا دامن پکڑ کر وہ لوگ جو عرب کے بوریا نشین تھے کیسر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے۔ کیسر و کسریٰ کے تاجدار کس نے بنایا؟ قرآن کو تھامنے نے۔ آج میں اپنی قوم کو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، قرآن تھام لو، قرآن پکڑ لو۔ صرف تیجے، دسویں، بیسویں پہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ قرآن روز پڑھیں اور کنز الایمان ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کو ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ، اردو زبان میں جو صحیح ترجمے ہوئے ہیں اس میں صحیح ترین ترجموں میں صفحے اول پہ جو ترجمہ ہے اس کو کنز الایمان کہتے ہیں۔ کنز الایمان کو اپنی زندگی میں شامل کرو، کم سے کم ایک صفحہ پڑھو، اور صرف اس لیے نہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں، یہ بات یاد رکھنا، صرف اس کو پڑھ کر سمجھو اور سمجھ کر کے ساتھ میں صد اللہ فاضل، فخر الاماثل، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی جو مختصر تفسیر ہے خزائن العرفان شریف، آپ کے مراد آباد کے وہ عظیم ہستی بلکہ آرام بھی فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ تفسیر بھی پڑھو، بہت شارٹ میں بہت خوبصورت اور جامع تفسیر ہے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو قرآن کی آیت لکھ کے سینے پہ لٹکا لے، جب اس کے مسائل حل ہوتے ہیں تو جو قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لیں، جو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، آپ جانتے ہیں قرآن اگر پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کی برکت سے لوگوں کا خوف دل سے نکلے گا۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، زبان پر سچائی جاری ہوگی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، آپ کی شخصیت باروب بنے گی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، آپ کی شخصیت با اثر بنے گی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، آپ کی ذلت عزتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ قرآن کی تلاوت کرو گے، دشمنوں کو اللہ تمہارے قدموں میں جھکائے گا۔ دشمن کتنا بھی بلند ہوگا وہ نیچے ہوگا اور تم اوپر نظر آؤ گے۔ قرآن پکڑ کر تو دیکھو، قرآن تھام کر تو دیکھو، قرآن کو طاق کی زینت بنانے والے، قرآن کو اپنے سینے کی زینت بنا کے دیکھ، قرآن کو طاقوں میں رکھنے والے اور جزدان میں لپیٹ کر بند کرنے والے، اس کو اپنے دل میں بند کر کے دیکھ، قرآن مقدس کو سچے
ہوگا، آپ کو غلبہ نصیب ہوگا، وقت کی حکومتیں تمہارے قدموں میں گرتی نظر آئے گی۔ ایک بار قرآن پکڑ کر دیکھو، قرآن تھام کے دیکھو، سب کی کتابیں پڑھنے والوں رب کی کتاب پڑھ کے دیکھو، سب کی کتابوں پہ دل دینے والوں رب کی کتاب کو دل دے کے دیکھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں زمین پہ کھڑے رہنے والے کو آسمان کے تارے چمکتے نظر آتے ہیں، مگر آسمان والوں کو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے دکھتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے۔ قرآن کو پکڑو، اس لیے کہ قرآن ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے، قرآن بلند کر دیتا ہے، قرآن عزت دیتا ہے، قرآن عروج دیتا ہے، قرآن کامیابی دیتا ہے، قرآن کامرانی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کلام اللہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ جس نے قرآن پڑھا اس کی زندگی سنور گئی۔ اور میرے آقا نے 23 سال کی قلیل مدت میں جو انقلاب بپا کیا تھا وہ قرآن کا انقلاب تھا، قرآن کی تلاوت کا انقلاب تھا، تعلیم قرآن کا انقلاب تھا۔ ایک روایت دل کے کانوں سے سن لے۔ ایک شخص ہے جن کا نام حضرت طفیل ہے، حضرت طفیل ابن عمرو دوسی ہے۔ اللہ اکبر، وہ مکہ المکرمہ آئے۔ توجہ کرنا میرے نوجوانوں، جو بوڑھے ہیں انہوں نے تو دنیا دیکھ لی ہے، اے جوانوں اب دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، ہمیں قرآن تھامنا ہے، قرآن لے کر آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کی طرف آؤ۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی طرف بلایا، نہ عرب کی طرف بلایا، نہ عجم کی طرف بلایا، نہ سیاہی کی طرف بلایا، نہ سفیدی کی طرف بلایا۔ میرے آقا نے نہ خطے کی طرف بلایا، نہ قبیلے کی طرف بلایا، حضور نے قرآن کی طرف بلایا۔ آؤ قرآن کی طرف پلٹیں، آؤ قرآن کی طرف رجوع کریں، آؤ قرآن کی طرف توجہ کریں۔ اللہ اللہ، دشمن دوست کیسے ہوتے ہیں، بیگانہ